سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ دوستو، آج کے اس چھوٹے سے پروگرام میں عید کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ عید کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عید والے دن کون سے بڑے بڑے کام ہوئے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ ہم علماء کے قول ہی پیش کرتے ہیں کہ علماء کرام نے عید کو عید کیوں کہا، پھر اس کے بعد آگے گفتگو چلاتا ہوں کہ عید والے دن کون کون سے کام ہوئے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف شادمانی کو بار بار لاتا ہے، یعنی عید عود یہ ہم مانی ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو منافع، احسانات اور انعامات حاصل ہوتے ہیں، یعنی عید اوائد سے مشتق ہے اور اوائد کے معنی منافع کے ہیں، یا عید کے دن بندہ چونکہ گریہ زاری کی طرف لوٹتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت بخشش اور عطا کی جانب رجوع فرماتا ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اطاعت الہی سے اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے اور فرض کے بعد سنت کی طرف لوٹتا ہے بندہ۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عید اس لیے کہا گیا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ اب تم مغفور ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسے عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن میں وعدہ اور وعید کا ذکر ہے، وعدہ اور وعید کا ذکر ہے، یعنی باندی اور غلام آزادی کا دن ہے ان کا۔ اس دن اللہ رب العزت نے اپنی دور و نزدیک کی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ کمزور اور ناتواں بندے اپنے رب کے سامنے گناہوں سے توبہ اور رجوع کرتے ہیں، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ وہاں بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن یوم فطر یعنی عید الفطر کے دن اللہ رب العزت نے جنت پیدا فرمائی، جنت اسی عید کے دن ہی پیدا ہوئی، اور اسی دن اللہ رب العزت نے عرش پر جو طوبہ درخت ہے وہ اسی دن لگایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب بھی اسی عید الفطر کے دن ہی فرمایا، اور اسی دن ہی فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پیش ہونے والے جو جادوگر تھے ان کی توبہ کو جناب علی انہوں نے توبہ کی تو
اسی دن ہی انہوں نے توبہ کر کے بخشش پائی. اس لیے یوم عید الفطر کے دن ہی اللہ رب العزت نے جنت پیدا فرمائی. عید الفطر کے دن ہی اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا. اسی عید الفطر والے دن ہی عرش پر توبہ کا درخت لگایا. اسی عید الفطر والے دن ہی فرعون کے جتنے جادوگر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے تھے، عید الفطر کے دن ہی مولا کریم نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. انہوں نے بخشش پائی توبہ کر کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو لوگ عید گاہ کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف توجہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میری رضا کی خاطر روزے رکھے، تم نے میری رضا کی خاطر نمازیں پڑھی، تم نے میری رضا کی خاطر زکاتیں ادا کی، تم نے میری رضا کی خاطر صدقہ خیرات کیا ہے. اب تم اپنے گھروں کو اس حال میں جاؤ کہ تم بخش دیے جاؤ، اس حال میں جاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے عید الفطر کی رات میں پورا اجر عطا فرماتا ہے مولا کریم. عید الفطر کی رات اور عید کی صبح فرشتوں کو اللہ حکم فرماتا ہے کہ زمین پر جاؤ، ہر گلی کوچہ بازار ان میں اعلان کر دو کہ محمد کی امتی ہو، اپنے رب کی طرف بڑھو، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف قدم بڑھاؤ، وہ تمہاری تھوڑی نماز کو قبول کر کے بڑا اجر عطا فرمائے گا اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور پھر جب لوگ عیدگاہ روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں نماز سے فارغ ہو کر جناب علی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کسی دعا اور کسی حاجت کو رد نہیں فرماتا. اس وقت جب عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور کسی گناہ کو معاف کیے بغیر نہیں چھوڑتا. مولا کریم گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لوگ اپنے گھروں کو معافی اور مغفرت سے سرفراز ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، جاتے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. وہ لوگ کہ جنہوں نے رب کی رضا کی خاطر روزے رکھے، رب کی رضا کی خاطر صدقے کیے، رب کی رضا کی خاطر نمازیں پڑھی. مولا کریم جب عید والے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو عید نماز پڑھ کر آتے ہیں تو مولا کریم ان کی بخشش فرما دیتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کی رات یہ جائزہ کی رات ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب جائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعامات کی رات. اس کا نام رکھا انعامات کی رات. عید الفطر کی صبح کو تمام شہروں کے کوچہ اور بازاروں میں فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے محمد کی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کریم کی طرف چلو تاکہ وہ تمہیں ثواب عظیم عطا فرمائے اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. لوگ عیدگاہ کو نکل کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے پیارے فرشتے ہو. فرشتے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں اور رب العزت فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا جناب اجرت ہے. تو رب کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کو پوری اجرت دی جائے، پوری اجرت دی جائے. تو رب جلیل فرماتا ہے اے میرے پیارے فرشتے ہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے روزوں اور نماز شب کا اجر خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت بنا دیا ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اپنی عزت و جلال کی قسم آج تم جو مانگو گے میں رب تمہیں عطا فرماؤں گا.
اور اپنی آخرت کے لیے جو کچھ مانگنا ہے مانگو، وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، اور جو کچھ دنیا کے لیے مانگو گے اللہ فرماتا ہے میں اس کا لحاظ رکھوں گا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرے احکام کی حفاظت کرو گے، یعنی میرے احکام کو بجا لاؤ گے، میں تمہاری خطاؤں کو، میں تمہاری غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا، اور تمہیں ان لوگوں کے سامنے جن پر شرعی سزا واجب ہو چکی ہے رسوا نہیں کروں گا۔ جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی ہے، تم نے مجھے رضامند کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ اعلان سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان کے خاتمے پر امت محمدیہ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اس رب نے جس رب کی رضا کی خاطر تم نے نمازیں ادا کی، جس رب کی رضا کی خاطر تم نے روزے رکھے، اس رب نے آج تمہیں یہ اجر عطا فرمایا ہے کہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔